السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، کچھ سوال ایسے ہیں جو بچپن سے ہمارے دماغ میں گردش کر رہے ہیں، جن میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمارے مذہب نے سوچنے سے بھی منع کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم بچپن میں اکثر سوچتے تھے اور اب بھی کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ جب کچھ نہ تھا تو اللہ تعالیٰ کا وجود کیسے پیدا ہوا؟ اور یہ کسی ایک انسان کے ذہن میں سوال نہیں ہے، بلکہ دنیا کے تقریباً ہر انسان کے دماغ میں یہ سوال ابھرتا ہے، اور ایسے سوالوں سے دین اسلام نے منع کیا ہے، کیونکہ اس سے آپ کا ایمان کمزور اور ضائع ہو سکتا ہے۔ اب ایسے ہی اور بھی سوال ہیں، جیسے کہ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اسی وقت ختم کیوں نہیں کر دیا؟ کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے۔ اس پر بہت سے لوگ کہیں گے کہ اس دنیا کا نظام بھی تو چلانا تھا، کسی ایسے کو بھی دنیا میں بھیجنا تھا جو انسان کو بھٹکا سکے۔ تو اس کا جواب یہ نہیں ہے۔ ناظرین محترم، آپ نے قرآن پاک میں یا حدیث میں اور علماء سے سنا ہوگا کہ اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اس کا اجر دیں گے۔ اسی طرح جب شیطان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکالا گیا تو اس نے عرض کیا کہ چونکہ تو عادل ہے اور میں اس لائق نہیں رہا کہ آخرت میں اپنی 6000 سالہ عبادت کا اجر تجھ سے لے سکوں اور جنت میں چلا جاؤں، لہٰذا دنیا ہی میں میرا اجر دے دیا جائے۔ اب یہاں پر ایک بات بتا دوں، شیطان کی عبادت کی مدت واضح نہیں ہے۔ یہ مدت مختلف روایتوں میں مختلف بیان کی گئی ہے۔ ایک جگہ 6 کروڑ سال ہے، کچھ جگہ پر 625 کروڑ سال اور ایک جگہ 6000 سال ہے۔ اتنے سالوں کی عبادت کا جب شیطان نے اجر مانگا تو خطاب ہوا کہ دنیا کے امور میں جو چاہتا ہے مانگ، عنایت کروں گا۔ تو شیطان نے کہا، پہلی بات، مجھے روز قیامت تک زندہ رکھ، جس دن تو مردوں کو زندہ کرے گا اس دن تک مجھے مہلت دے۔ خطاب ہوا، کیا موت سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ جو قیامت تک زندہ رہے گا وہ کبھی نہیں مر سکتا، لہٰذا تیری یہ فرمائش قابل قبول نہیں ہے کہ تو قیامت تک زندہ رہے۔ اگر طول یعنی لمبی عمر چاہتا ہے تو روز معلوم تک مہلت دے دوں گا۔ روایات میں روز معلوم کے مختلف معنی بیان ہوئے ہیں۔ بعض کے مطابق اس سے مراد نفخہ اول ہے، یعنی جب سور پھونکا جائے گا، جبکہ بعض نے اسے رجت کے دور کے معنی میں لیا ہے، جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بیت المقدس کے ایک پتھر پر ذبح کریں گے، جبکہ بعض جگہوں پر امام مہدی کے ظہور کے وقت کو کہا گیا ہے۔ دوسری بات، شیطان نے عرض کیا کہ مجھے اولاد آدم پر تسلط کا اختیار دے، میں خون کی طرح اولاد آدم کے اعضاء میں موجود رہوں اور ان کو جس مقام سے چاہوں مصیبت میں مبتلا کر سکوں۔ خطاب ہوا، قبول ہے۔ تیسری بات، شیطان نے عرض کیا کہ بنی آدم میں سے جس سے بھی تو ایک اولاد عطا کرے گا اس کے عوض مجھے 2 بچے عطا ہوں جنہیں میں اس کی گمراہی پر مامور کروں۔ خطاب ہوا، اس خواہش کو قبول کر لیا۔ چوتھی بات، شیطان نے عرض کیا، میں بنی آدم کو دیکھتا ہوں، میری خواہش ہے کہ وہ مجھے نہ دیکھیں۔ خطاب ہوا، قبول ہے۔ پانچویں بات، شیطان نے عرض کی، میرے لیے مختلف شکلوں میں مجسم ہونا ممکن بنا دے، میں جس شکل میں چاہوں نبی آدم علیہ السلام کے سامنے موجود ہو جاؤں۔ خطاب ہوا، قبول ہے۔ تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسانوں کی گمراہی کے لیے مختلف شکلوں میں آتا رہا ہے۔ ایک واضح مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لے جا رہے تھے تو شیطان انسان کی شکل میں آ کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ چھٹی بات، شیطان نے عرض کی کہ جب بنی آدم کے جسم میں روح موجود ہوگی مجھے ان پر دسترسی حاصل رہے گی، اور ملائکہ دنیا سے جانے کے موقع پر بھی مجھے مرنے والے کے قریب ہونے سے نہیں روکیں گے۔ خطاب ہوا، قبول ہے۔ اسی بنا پر شیطان انسان کے دنیا سے جانے کے وقت اپنی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ انسان سے اس کے ایمان کو چھین لے، یہاں تک کہ انسان کو پانی دکھاتا ہے اور اسے پیاس لگتی ہے اور وہ پانی کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اگر اپنے خدا سے بیزاری کا اظہار کر لے اور مجھ پر ایمان لے آئے تو تجھے پانی پلاؤں گا،
اگر انسان اپنے دین سے بیزاری کا اظہار کر لے تو شیطان کہتا ہے کہ میں بھی تجھ سے بیزار ہوں اور اپنے خدا سے خوفزدہ ہوں، اور یہ کہہ کر پانی زمین پر گرا دیتا ہے اور انسان کو پانی نہیں دیتا۔ 7ویں بات، شیطان نے عرض کیا کہ مجھے بنی آدم کے سینے پر کنٹرول دے تاکہ ان کو استعمال کر سکوں اور انہیں باطل اور گناہ کے خیالات میں مبتلا کر سکوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ بھی خواہش پوری کر لی۔ تو شیطان نے آگے سے کہا، تیری عزت اور جلال کی قسم، یقیناً سارے بنی آدم کو گمراہ کروں گا، لیکن ان کو ہرگز نہ کر سکوں گا جن کا عمل خالص تیرے لیے ہی ہوگا۔ تو یقیناً اس چھوٹی سی کوشش سے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔